حضرت لال شہباز قلندر ایک دن سفر میں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک ریچھ نچانے والا نظر آیا۔ اس زمانے میں ریچھ نچانے والوں کو بھی قلندر کہا جاتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں قلندر ہوں۔ یہ سن کر حضرت لال شہباز قلندر مسکرا دیا، مگر یہ بات ریچھ نچانے والے کو پسند نہ آئی۔ اس نے آگے سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ اس سے یہ ریچھ نچانے والا ہنس کر بولا کہ آپ کیسے قلندر ہیں؟ آپ کے پاس نہ ریچھ ہے نہ ڈگڈگی، پھر تماشا کیسے دکھائیں گے؟ حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا کہ پہلے تم اپنا تماشا دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ نچانے والے نے ڈگڈگی بجائی تو ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ تماشا دکھانے کے بعد اس نے کہا کہ اب آپ کی باری ہے۔ اس پر حضرت لال شہباز قلندر دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور اس سے فرمایا کہ ان درختوں کے نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا کہ واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی وہ آدمی درختوں کے نیچے سے گزرا تو سارا ماحول بدل گیا۔ نہ وہاں گرمی تھی نہ ہی گرد و غبار، بلکہ سامنے سرسبز پہاڑ، خوبصورت وادیاں اور نہایت خوشگوار موسم تھا۔ وہ ابھی اسی حیرت میں تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک بڑا لشکر گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا اور اب تو جان گئی، مگر لشکر قریب آ کر رک گیا اور سپہ سالار آگے بڑھ کر ادب سے بولا کہ بادشاہ سلامت، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ پوری سلطنت آپ کا انتظار کر رہی تھی اور ملکہ رو رو کر بے حال ہو گئی ہے۔ وہ سخت حیران ہوا، مگر اسے شاہی گھوڑے پر بٹھا کر محل پر لے جایا گیا۔ محل پہنچ کر اس نے شاندار عمارت دیکھی اور اندر داخل ہوتے ہی خوبصورت ملکہ نے شکوہ کیا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ سب کچھ بھول کر نہایا دھویا، شاہی لباس پہنا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس کے بچے ہوئے، پھر وہ شہزادے بڑے ہو گئے اور خود وہ بوڑھا ہو گیا۔ جسم کمزور پڑ گیا اور زندگی کی طاقت کم ہوتی چلی گئی۔ ایک دن وہ دور دریا کے کنارے بیٹھا سوچنے لگا کہ آخر یہ سب کیا تھا اور یہ سب کیسے ہوا۔ اسی سوچ میں وہ دوبارہ اسی جگہ پہنچا جہاں وہ درخت تھے اور وہ درخت ابھی بھی موجود تھے۔ جیسے ہی وہ ان درختوں کے درمیان سے گزرا تو فوراً ماحول بدل گیا۔ وہی گرمی، وہی گرد و غبار اور وہی ریچھ اور وہی ڈگڈگی سامنے پڑی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر کھڑے تھے۔ وہ گھبرا کر بولا کہ حضور، میری سلطنت، میری ملکہ اور میرے شہزادے کہاں ہیں؟ اس پر حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا کہ وہ سب صرف ایک تماشا تھا۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی تو لائک، فالو، سبسکرائب کریں اور اسے آگے بھی شیئر کریں۔